السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں ایک سلسلہ لایا ہوں وہ جنرل نالج کے حوالے سے ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کے کیا کیا مطلب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں اتنی ہی اقوام ہیں۔ ہر قوم دوسروں سے منفرد دکھائی دینے کے لیے چند چیزیں علامت کے طور پہ بناتی ہے، مثلا لباس، زبان، پھول، پھل، درخت، جانور، قومی پرندے۔ ہم بھی اسی طرح سے چند علامات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا قومی ریاستی نشان ہے وہ 1954 میں بنایا گیا۔ یہ ہمارا ایک مونوگرام ہے جس میں ایک ڈھال کے اوپر چاند تارے کا نشان بنایا گیا ہے، اور جس کے گیٹ پھولوں کا جو ہے ہمارے پاس حلقہ بنایا گیا ہے، گلدستہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پاکستان کی بڑی فصلوں جیسا کہ پٹسن، کپاس، چائے، گندم وغیرہ کو دکھایا گیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی بڑی آبادی کا جو ایک پیشہ ہے وہ زراعت ہے۔ اسی طرح اس کے نیچے اردو میں پاکستان کا قومی نعرہ لکھا ہے، ایمان، اتحاد اور تنظیم، جو قائد اعظم کا فرمان بھی ہے اور ہمارا نصب العین بھی۔ اگر ہم مشروب کی بات کریں تو گنے کا رس پاکستان کا قومی مشروب ہے، جو پاکستان کی معروف فصل گنے سے کشید کیا جاتا ہے۔ یہ گرمیوں کا مشروب ہے، تاہم یہ سردیوں میں بھی دستیاب ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں مل جاتا ہے۔ اگر پھول کی بات کریں تو پاکستان کا جو پھول ہے، قومی پھول، وہ چنبیلی ہے۔ اسے انگلش کے اندر جیسمین کہتے ہیں۔ یہ یاسمین یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کی طرف سے تحفہ۔ عام طور پر یہ پھول سفید رنگ میں ملتا ہے، لیکن کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن میں پیلے رنگ کے پھول بھی ملتے ہیں۔ یہ پھول بھی ہمارے ملک میں بکثرت پایا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کی 100 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ قومی پھل کی بات کریں تو آم یعنی پھلوں کا بادشاہ آم پاکستان کا قومی پھل ہے۔ یہ پھل پاکستان سمیت دنیا بھر میں غذائیت اور لذت کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم کا پھل ہے اور کئی سو سال سے برصغیر میں یہاں پر کاشت ہو رہا ہے۔ مغلوں کے دور میں اس کو بہت زیادہ ترویج ملی اور اکبر بادشاہ نے ایک باغ ایسا لگوایا تھا جس میں آم کے تقریباً 1,00,000 درخت تھے، اور یہ باغ لاکھ باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ قومی زبان کی بات کریں تو اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، جو پاکستان کے تقریباً سارے حصوں میں سمجھی جانے والی زبان ہے۔ یہ مختلف زبانوں فارسی، عربی، ترکی سے مل کر وجود میں آئی۔ اردو خود ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر یا چھاؤنی، کیونکہ اس کو لشکر کی زبان بنایا گیا تھا۔ اب یہ پاکستان کی قومی سرکاری زبان ہے، دفاتر میں رائج ہے۔ یہ سمجھی جاتی ہے پاکستان کے پورے علاقے میں، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی جو زبانیں ہیں، بلوچی، سندھی وغیرہ، وہ بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ قومی درخت کی بات کریں تو قومی درخت پاکستان کا دیودار ہے۔ یہ شمالی علاقوں میں ملتا ہے، تقریباً 50 میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پتے سوئی کی مشابہ ہوتے ہیں اور مخروطی انداز میں بڑھتے ہیں۔ یہ سدا بہار ہوتا ہے اور باغیچوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ کشمیر میں اس درخت کی لکڑی سے کشتیاں تیار کی جاتی ہیں اور تعمیراتی مقاصد کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی لکڑی بہت پائیدار ہوتی ہے۔ قومی پرندے کی بات کریں تو چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے۔ اس خوبصورت پرندے کا پہلو سفید اور سیاہ خوبصورت پروں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پرندے کی جو لمبائی ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، کبوتر کے برابر ہی ہے، اور یہ سیاہ تیتر کے برابر ہوتا ہے۔ تیتر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے پرندے کا وطن گہری پہاڑیاں، درخت یا ایسے مقامات پر گھونسلے بنانا ہے جو چٹانوں سے ڈھکے ہوئے ہوں۔ اناج کے ساتھ ساتھ یہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے۔ قومی لباس کی اگر بات کریں تو ہمارا قومی لباس شلوار قمیص ہے۔ شلوار لفظ فارسی زبان سے لیا گیا، جبکہ قمیص عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ چاروں موسم کے اندر یہ لباس پاکستان کے لوگ پہنتے ہیں۔ قومی جانور کی بات کریں
تو شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے۔ اسے جنگلی بکرا بھی کہتے ہیں۔ اس کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ بلدار ہوتے ہیں اور خاصی وزنی ہوتے ہیں۔ اس کا جسم بھی خاصا مضبوط ہوتا ہے، بڑے بڑے اور چوڑے پنجے ہوتے ہیں اور منہ میں لیس دار زبان رکھتا ہے یہ۔ بعض اوقات اس پر چیونٹیاں آ جاتی ہیں جن کو یہ کھا جاتے ہیں، اور ان کے جو بدن پر بال ہوتے ہیں وہ چھلکے سے ہوتے ہیں جو کہ اڑ جاتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کے قومی کھیل کی بات کی جائے تو کرکٹ اگرچہ پاکستان کے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، لیکن ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ اس کھیل نے ایسے قومی ہیرو پیدا کیے ہیں کہ جن کی عمدہ کارکردگی سے ساری دنیا میں ہمارے وطن کا نام مشہور ہوا ہے۔ یہ ایک قدیم کھیل ہے اور برطانیہ نے اسے 1880 میں متعارف کرایا۔ 1958 میں اس کو پہلی بار ایشین گیمز میں متعارف کرایا گیا اور اس میں پہلی بار پاکستان نے سونے کا تمغہ جیتا۔ پاکستان نے 3 سے 4 بار ورلڈ کپ جیتا ہے، اس کی چیمپئن ٹرافی جیتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں پاکستان کی جن کو ہماری دنیا میں شناخت حاصل ہے، ہمارے حوالے سے، ہمارے ملک کے حوالے سے یہ ہماری پہچان ہے، اور انہی کی اسی شناخت اور پہچان کی وجہ سے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ نشان کی وجہ سے، مشروب کی وجہ سے، پھول کی وجہ سے، پھل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، درخت کی وجہ سے، قومی پرندے کی وجہ سے، قومی لباس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی جانور اور قومی کھیل۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم یہ سلسلہ آپ کے لیے جاری رکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔